اب میں درخواست گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب معزز سامعین، مہمانان گرامی قدر، یہ بڑی خوشائند مناسبت ہے کہ امام حسین عالی مقام کے پیغام اور علامہ صاحب کی فکر کے حوالے سے یہ تقریب جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی ریسرچ سوسائٹی منعقد کر رہی ہے۔ کل مجھے جناب محترم راشد گردی جی نے فون کیا کہ میرا خطاب بھی ہونا ہے، تو پہلے بھی کہا تھا کہ میں آؤں گا، لیکن یہ خطاب کل پتہ چلا۔ علامہ صاحب کی جو فکر ہے اور اس کے ہم جہت پہلو ہے، ڈائمنشن ہے، وہ کسی ایک زمانے اور ایک طبقے یا قوم کے مفکر نہیں ہے، بلکہ اس کی فکر زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے۔ وہ پوری نوع انسانیت کا مفکر ہے، بشریت کا مفکر ہے۔ اس کے ایک تو فلسفیانہ فکر ہے، فلسافیکل تھاٹ، اور پھر آپ کا ایک ہے صوفیانہ وجدان، اور تیسرا آپ کا جو پہلو ہے آپ کی زندگی کا وہ ہے شاعرانہ تخلیق۔ آپ نے شعر و شاعری کو محض شعرگوئی کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ آپ نے خود فرمایا کہ یار لوگوں نے مجھ پر تہمت شاعر ہونے کی لگائی ہے، میں شاعر نہیں ہوں، میں تو میرا ایک پیغام ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، اس سوچ کے اظہار کے لیے میں نے شعر و شاعری کو وسیلہ اور میڈیم بنا دیا ہے۔ اور آپ کی جو شعر و شاعری ہے وہ نثر سے ہٹ کے اس کی فکر کی ترجمانی کرتی ہے، لیکن آپ کے نثر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، خصوصاً یہاں کے لوگ، کہ آپ کے جو شہرۂ آفاق مدراس کے 7 خطبے جو انگریزی میں آپ نے ارشاد فرمائے مدراس میں، اور جن کا نام ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، فصاحت و بلاغت، معنویت، اور اس میں جو وہ ہے جو ہم جہت پہلو ہے آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ بیشتر مفکرین کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے واقعہ کربلا کا ذکر کیا ہے، خصوصاً فیٹلزم کی حیثیت سے، کہ بنی امیہ نے جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی تقدیر تھا کہ واقعہ ہوا، اور امام حسین نے شہید ہونا تھا، یہ اللہ کی تقدیر۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ بنی امیہ نے اپنے جو مس ڈیڈز کو تقدیر کے سہارے لٹکا دیا، یعنی تقدیر پرستی، فیٹلزم کے یہ ان کے جو ہے وہ کارنامے، جو سیاہ کارنامے تھے، انہوں نے اس کا جو ہے رشتہ تقدیر سے وہ کر دیا، جوڑ دیا، اور پوری ریکنسٹرکشن میں یہ پیغام ہے۔ پھر آپ کی کتاب ہے ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، جس پر آپ کو ہائیڈلبرگ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی، اس میں بھی اسی فکر کو وہ ہے کہ صوفیانہ اور فکری، اور جو آپ نے انسپریشن لی ہے امام حسین کی شخصیت سے، اور خصوصاً امام عالی مقام اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے، اس میں اس کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ اور امام حسین عالی مقام
کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک شاعر بھی تھے، آپ کا دیوان بھی شائع ہوا ہے. یہ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا دیوان ایک بغداد سے اور ایک بیروت سے شائع ہوا ہے، اور اس پر باقاعدہ حواشی لکھے گئے ہیں. آپ کے خطبات کا مجموعہ جو آپ نے وقتاً فوقتاً دیے ہیں وہ بھی شائع ہو گئے ہیں. اور آپ کے جو حدیث کا جو مجموعہ ہے جو اس کو لکھا وہ ہے کہ مجموعہ الحدیث حدیث الامام حسین، وہ بھی بیروت سے تقریباً کئی جلدوں میں شائع ہوا ہے. تو اس حوالے سے امام حسین فصاحت و بلاغت میں جو آپ کا شاعرانہ کلام ہے اور آپ کے خطبات ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت سے زیادہ قریب ہے. بعض لوگ تو امام حسین علیہ السلام کا تذکار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں امام حسین کی جو اصل جو فکر ہے، جو سوچ ہے، جو ان کے خطبات میں بیان ہوئی ہے، اور وہ اس کے شعر و شاعری میں، اور خصوصاً جو حدیث کا مجموعہ آپ نے مرتب دے دیا ہے امت کو، اس سے کم واقف ہیں. ایک دفعہ علامہ صاحب ان کے شاگرد نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ رو رہے تھے، اور نیازی صاحب نے آپ سے پوچھا، جو آپ کے ملفوظات اس نے مرتب کیے ہیں، کہ علامہ صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھ سے پروفیسر نکل نے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی مثنوی اسرار رموز کا ترجمہ کروں، انگریزی میں منظوم ترجمہ کروں. تو نیازی صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب اس میں رونے کی کیا بات ہے، تو خوشی کا مقام ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ عربی کا پروفیسر آپ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ آپ کی مثنوی کا ترجمہ کرے، منظوم ترجمہ کرے انگریزی میں. اس نے کہا نہیں، اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ اس نے مجھ سے اجازت لی ہے کہ یہ مثنوی انگریزی میں ترجمہ ہو جائے، بلکہ اس پہ رو رہا ہوں کہ جس قوم کے لیے یہ مثنوی لکھی گئی تھی وہ تو ٹس سے بس نہیں ہوئی، اور جس کی نہیں لکھی گئی تھی وہ پروفیسر مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، اس پہ رو رہا ہوں. اچھا، یہ مثنوی علامہ صاحب نے جو لکھی ہے، تو ان کی والد صاحب کی خواہش تھی کہ اقبال ایک ایسی مثنوی لکھیں جو مثنوی شاہ شرف الدین بو علی قلندر کے جو مثنوی ہے اس کے ہم آہنگ ہو، اس کے وزن پر ہو، اس کا اسلوب اسی طرح ہو. تو علامہ صاحب نے جو ہے پھر یہ مثنوی جو ہے اس پر وارد ہونا شروع ہو گئی. اس مثنوی کا نام کیا ہے؟ مثنوی اسرار و رموز. مثنوی اسرار اور رموز، اسرار خودی رموز بے خودی. اس کا پہلا حصہ ہے اسرار خودی اور دوسرا حصہ ہے رموز بے خودی. اور اس پوری مثنوی میں علامہ صاحب نے چند شخصیات کو محور بنا دیا ہے، چند شخصیات کو محور بنا دیا ہے. ان میں سے ایک شاہ شرف الدین بو علی قلندر ہے، دوسری شخصیت جو ہے حضرت علی حجویری ہے، اور پھر سر فہرست جو شخصیت ہے وہ امام عالی مقام ہے. اور تقریباً کئی صفحات میں آپ نے ایک منظوم منقبت لکھی آپ کی اس مثنوی میں. اور پھر دوسری شخصیت جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور پھر تیسری شخصیت جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے. گویا کہ ایک تہائی مثنوی علامہ صاحب کی ان شخصیات کے ذکر اور تذکار سے، اور خصوصاً سر فہرست امام عالی مقام کا ذکر، پھر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ذکر، اور اس کے بعد ذکر ہے سیدنا امام حسین.
یہ ابتدائی مثنوی ہے، اس کا ذکر ہے. اگر آپ اس کا اردو کلام دیکھیں، دوسری مثنویاں دیکھیں، جیسے کہ ہمارے مقررین نے آپ کے سامنے اشعار پڑھے، ایک لامتناہی سلسلہ آپ کے اشعار کا ذکر و تذکار حسین اور اہل بیت سے متعلق ہے. اور آپ کا غیر پبلش کلام، غیر منظوم کلام، اس میں تو عجائب و غرائب ہیں. ایک آپ کا نظم جو آپ نے لکھی، جو پیام مشرق کا حصہ بنی، اس میں سے کچھ حصہ آپ نے نہیں شائع کروایا. اس کا نام تھا سپاس امیر. سپاس امیر. صبح روز آپ صبح فجر کی نماز کے وقت اس کی اپنی نظم کی وہ کرتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے. اس کو ورد بنایا تھا، اس کو پڑھتے تھے. اس کا نام تھا سپاس امیر. وہ حضرت جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شان میں ہے. ایک جگہ آپ لکھتے ہیں اس منقبت میں، ہر چند گوئی کے من بہوشم، ہر چند گوئی کے من زی ہوشم، مگر باج ہوشم. یعنی یہ اس کے باوجود کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہوش میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ہوش، کیونکہ یہ راز نہفتہ جو میرے دل میں ہے اس کو ضبط کرنا اور کنٹرول کرنا اس ہوش کا تقاضا ہے. اور آگے کہتے ہیں گفتی کے نصیری خاموشم. آپ یوں کہیں گے کہ میں خاموش نصیری ہوں. اب دیکھیں وہ علامہ صاحب، آپ نے جو منقبت جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، ان کی شان میں لکھی ہے، ان کے اشعار سنائے ابھی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اور یہ جو اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا ہے، یہ دونوں واقعات آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے لاڈلی بیٹی کو قربان کر، تو آپ جو ہے اسماعیل کو لے گئے. بعد میں جو ہے وہ اس کو تیار کیا، جب وہ گردن پر چھری چلانے لگے تو آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یا اپنے خواب میں سچا تھا. تیرا خواب جھوٹا نہیں تھا، سچا تھا. لیکن جس بچے کی قربانی کا حکم آپ کو ملا ہے وہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ اس کی ذریت میں سے آنے والا بچہ ہے. وہ قربانی پوسٹپون نہیں ہوئی، وہ خواب کا جو مصداق قربانی تھی وہ کینسل اور ایبریویٹ نہیں ہوئی، بلکہ اصل میں اس خواب کا جو مصداق تھا وہ اسماعیل نہیں تھے، بلکہ اسماعیل کی ذریت میں سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے امام حسین اور اس کے 72 تن تھے. اس لیے قرآن کریم میں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو ایٹون کیا، ریڈیم کیا، اس کی گردن چھڑائی ایک عظیم ذبح کے عوض. مفت نہیں، اس کو ایٹون. اگر اسماعیل قربان ہوتے تو آگے چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور پھر آگے چل کے آپ کی جو ذریت ہے ان کا ظہور نہ ہوتا. تو لہٰذا وہ قربانی جو ہے وہ دراصل دینی تھی، وہ مقدر تھی، لیکن وہ اسماعیل کی قربانی نہیں تھی، بلکہ اسماعیل سے آگے چل کے ذریت جو طاہرہ تھی اس میں امام حسین سر فہرست تھے. اس کو شاہ ولی اللہ خاندان سے ایک شخص نے
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں نہایت تفصیل سے پیش کیا ہے. پتہ نہیں آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. نہایت فصیح و بلیغ عربی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. اور سر الشہادتین میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کمالات ملے، ہر قسم کے کمالات، لیکن ایک کمال جو ہے وہ باقی تھا، وہ شہادت کا تھا. تو وہ شہادت کا کمال اگر آپ کو نہ ملتا تو ایک چیز کی کمی ہوتی، لہٰذا آپ کو وہ کمال ملا دو شہادتوں کی شکل میں، ایک امام حسن کی شہادت اور دوسرا امام حسین کی شہادت. امام حسن کو زہر سے شہید کیا گیا، آپ سب کو پتہ ہے، زہر ہورانی سے. اور امام حسین کو کی شہادت تو ایک برملا اور عیان واقعہ ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا چونکہ امام حسن اور امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے شکلاً و سیرتاً، حضور صلی اللہ، لہٰذا امام حسن کی شہادت اور امام حسین کی شہادت دراصل امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہادت تھی. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت متحقق ہوئی، واقع ہوگی امام حسن اور امام حسین کی شکل میں. اور تورات میں ایک زبور میں ایک آیت ہے، اس میں سلیمان کہتے کہ خداوند رب الافواج نہر فرات کے کنارے ایک عظیم ذبیحہ دے گا. خداوند رب الافواج نہر فرات کے کنارے ایک عظیم ذبیحہ دے گا. قرآن کہتے وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کی گردن کو چڑھایا ایک عظیم ذبح کے عوض. تو اس سے مراد وہ مینڈا نہیں تھا. مینڈا کیسے ذبح عظیم ہو سکتا ہے؟ مینڈا دراصل ایک تمثیلی وجود تھا. مینڈا کیا تھا؟ ایک تمثیلی وجود تھا، ایک تمثل تھا امام حسین کا جو وہاں آیا اور اس کو ذبح کیا گیا تمثیلی رنگ میں. اس سے مراد یہ مینڈے نہیں تھے بلکہ وہ جنتی مینڈا تھا، اور وہ جنتی مینڈا امام حسین خود تھے. اس لیے میں نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، یاد حسین ایک طویل نظم ہے کہ بحر نجات امم پیش خلیل خدا، اترا جو گردوں سے وہ کبش فدا تھا حسین. بحر نجات امم پیش خلیل خدا، اترا جو گردوں سے وہ کبش فدا تھا حسین. تو وہ کبش فدا کون تھے؟ وہ امام حسین. ویسے تو عیسائی لوگ، بھائی عیسائی ہیں، بڑے محترم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کبش فدا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. عیسیٰ علیہ السلام کبش فدا تھے. اس نے بنی نوع انسانیوں کو ریڈیم کیا، ایٹون کیا صلیب پہ چڑھ کے. وہاں بھی کبش فدا ہے، اور یہاں بھی مینڈے کا ورود ہے، آنا ہے. اور خود امام حسین فرماتے ہیں، جس طرح کہ سر شہادتین ہے، کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرم ایک مینڈی کی خون کی وجہ سے لت پت ہو جائے، اس کے خون سے. کہیں ایسا نہ تو نہیں ہے کہ وہ مینڈا میں ہوں، وہ مینڈا میں ہوں. تو گویا کہ امام حسین کا جو تبسلی وجود تھا، جو سمبالک تھا، وہ مینڈی کی شکل میں جو آیا وہ خود امام حسین تھے، جو آگے چل کے اس نے اس نقطے کو علامہ صاحب بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں مثنوی اسرار رموز میں. میں مختصر کر دوں کیونکہ مغرب کی نماز بھی، اذان بھی ہوگی، 5-6 منٹ میں اس کو وہ کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں، طویل نظم ہے جن کے اشعار آپ نے سنائے، اور فصاحت و بلاغت کا کیا معیار ہے جی.
جو لوگ فارسی زبان سے واقف ہیں وہ روح وجد میں آ جاتی ہے. آپ ان اشعار میں سے ایک کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پسر. وہاں اسماعیل نے جب اسماعیل کی گردن پر چھری پھیرنے لگے، بسم اللہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ باپ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پدر یعنی ابراہیم. کہتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب اس بسم اللہ کا، ذبح عظیم کا، ایک بیٹا نکلا، اور وہ بیٹا کیا تھا؟ امام حسین. اسماعیل ابراہیم کے صاحبزادے لخت جگر، اور آپ کے دوسرے صاحبزادے کون ہیں؟ امام حسین ہیں. امام حسین بھی آپ کے لخت جگر ہیں ابراہیم کے. ویسے تو پوری بنی نوع انسانی کے روحانی باپ ہے ملت ابیکم ابراہیم، لیکن بالخصوص ذریت طاہرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشمول امام حسین، آپ جو ہے ذریت طاہرہ کے باپ تھے. اس لیے کا معنی ذبح عظیم او مت پسر. تو آگے ایک اور شعر ہے کہ جو علامہ صاحب کی پوری شاعری قرآن کریم کے ارد گرد گھومتی پھرتی ہے، اور خود کہتے ہیں کہ اگر میری شاعری میں بجز قرآن کریم کے اور کچھ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، اے اللہ تعالیٰ تو یہ میرا خرمن فکر و وجدان کو جلا ڈال، اس کو نظر آتش کر دے. لیکن آگے کہتے کہ رمز قرآن از حسین ناموختیم، ذاتش او شولہ اندوختیم. میں نے قرآن کی معنویت، اس کے اسرار و رموز حسین سے سیکھے، اور حسین کے شعلوں سے، حسین کی آگ سے میں نے شعلے برپا کیے شعر و شاعری اور فکر و وجدان کے. اور آگے ایک اور شعر ہے کہ درمیان امت اون کیوان جناب. کہتے اس امت کے درمیان وہ عالی مقام امام، یہ اس طرح ہے جیسے قل هو اللہ، جیسے حرف قل هو اللہ ہے نا وہ کتاب کے اندر، اسی طرح وہ اس امت میں جو ہے، اگر امت قرآن ہے تو اس میں جو ہے وہ حرف قل هو اللہ امام حسین ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ میں کیا بتاؤں اس مختصر سی، وہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو اس کے لیے تو پوری رات چاہیے، اور میرے بعد ایک خاتون نے بھی تقریر کرنی ہے. تو میں آگے ایک شعر اس پر ذرا غور فرمائیں. یہ بڑا پر معنی اور پر مغز شعر ہے کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود، کہ امام حسین ابراہیم اور اسماعیل کا ایک سربستہ راز تھے، یا اسماعیل اور ابراہیم سے متعلق ان کے بیدوں میں سے ایک بید تھے. امام حسین ظاہر، لیکن جو اس کے واقعہ کربلا کے اندر جو بید تھا اس کا تعلق کس سے تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل. یعنی اجمال رو تفصیل بود، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اگر عشق کی تفسیر کا اجمال تھے تو امام حسین اس کی تفصیل تھے، امام حسین اس کے تفصیل تھے. آگے کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت.
کہتے اس نے صحرا پہ اللہ کا نقش باندھا اور لکھا، اور اسی طرح اس نے ہماری نجات کی سطر، آئین کی سطر لکھی، پہلی لکیر، پہلی سطر لکھی۔ کہتے ہیں کہ مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنین سامان سفر۔ کہتے یار لوگوں نے تہمت لگائی ہے کہ یہ تو سلطنت کے لیے گئے، جاہ و حشمت کے حصول کے لیے گئے۔ آپ نے فرمایا علامہ صاحب نے کہ اگر آپ کی منزل مقصود سلطنت ہوتی تو اس بے سر و سامانی کے ساتھ آپ کربلا کے سفر پر نہ نکلتے، آپ کربلا نہ چاہتے، آپ باقاعدہ مسلح ہو کے جاتے اور جم غفیر ایک فوج کے ساتھ جاتے۔ آپ نے جو ہے فوج نہیں لی اپنے ساتھ، بلکہ ایک معدود It's a very good question. I would like to invite question from my audience. Actually, according to an English writer, he was of the opinion that it was a result of tunneled thinking. it was It was the result of tunneled thinking. Hussain کے ذہن میں یہ بچپن سے بات ڈالی گئی تھی and he kept on going and moving on the Hussain. اب اس کے بعد یہ چوائس تھا یا یہ تقدیر مبرم تھی. It was about to be, truth was bound to be happen. میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا ذبح عظیم کے حوالے سے، وہ تو پرسونیفائی نہیں کر سکتے، وہ تو ایک میٹافزیکل ٹروتھ ہے، وہ اسپرچول اکارڈنگ سائنسز کا وہ پہلو الگ ہے. ہم پرسونی بڑی ہستی کو چھوٹی چیز کے ساتھ پرسونیفائی نہیں کر سکتے. چھوٹی چیز کو نہیں خیر ہے، لیٹ ہم آسک، لیٹ ہم، واٹس گڈ، نہیں اٹس گڈ کویسچن، اٹس گڈ، ویری گڈ کویسچن، نہیں بڑا اچھا کویسچن ہے، اٹس اے میٹافزیکل کویسچن. دراصل اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ان گنت ممکنات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، جو ہیپننگ ہونے تھے قیامت تک، ان میں سے یہ ایک پاسبلٹی اللہ تعالیٰ نے پروویژن رکھی کہ بنی نوع انسان کے لیے ایک قربانی کا معیار، ایک ماڈل پیش کرنے کے لیے حسین کا انتخاب ہوا. اینڈ اٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن. اس میں یہ ہے، آپ دیکھیں اگر آپ نے فلسفہ پڑھا ہے، ایگزسٹینشلزم یا دوسرے فلسفے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو پین ہے، اینگوش ہے، میزری ہے، سفرنگ ہے، اور خصوصاً ڈیتھ، اس میں انسان جو ہے حوصلہ ہار جاتا ہے، لائف بے معنی نظر آتی ہے. اگر لائف جو ہے اس کے ساتھ یہ کہ رباب صحیح و سالم بچتا ہے تو ٹھیک ہے، ہر چیز رنگین ہے، لیکن جب یہ ٹوٹ جاتا ہے انسان جو ہے وہ جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو امام حسین نے اپنی قربانی سے اس رباب کو توڑ دیا، لیکن ساز بجتا رہا. اس رباب کو توڑ دیا. اس نے کہا کہ انسان کا جو ساز ہے اس رباب سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بلند جناب سے ہے، ایک اور جہت سے ہے. اس لیے یہ کنڈیشنل نہیں ہے آپ کی ہیپینس کہ اگر بجلی ہے تو آپ خوش ہیں، اگر یہ تمام سامان عیش و عشرت ہے تو آپ مستی میں ہیں، اگر آپ کے پاس کار ہے، گاڑی ہے، شادی بیاہ و تمام سلسلے ہیں تو آپ وہ ہے. اگر یہ تمام چیزیں آپ سے لی جائیں تو آپ جو ہے یو لوز یور ہارٹ اینڈ یو فال وکٹم ٹو ڈسپیئر. امام حسین نے اپنی قربانی میں بنی نوع انسان کو ڈسپیئر اور فرسٹریشن سے بچا دیا. مثلا مجھ پر ایک مصائب کی پہاڑ ٹوٹتی ہے اور اس میں کئی لوگ انوالو ہیں، لیکن میرے سامنے امام حسین کا ماڈل ہے. اس کے بڑے بزرگ ہیں، اس کے جوان ہے، نوجوان ہے، اور پھر شہزادہ معصوم علی اصغر و علی اکبر اور
عباس کے کٹے ہوئے بازو، پھر جو امام حسین کا حوصلہ، اس نے ہی ڈیڈنٹ سکمب، ڈیڈنٹ سرنڈر، ڈیڈنٹ گیو ان، ایٹ دا لاسٹ مومنٹ ہی ریمین اسٹیٹ فاسٹ۔ یہ کیا تھا؟ یہ شہادت تھی۔ شہادت سے مراد ہے دیکھنا حقائق کو اپنی آنکھوں سے، صرف اس دنیا کے حقائق نہیں بلکہ ماورائے پردہ کائنات کے جو حقائق ہیں، کہ جب آپ ان کائنات کے پیچھے جو حقائق ہے ان پہ آپ کی نظر ہے تو آپ جو ہے موت سے نہیں گھبراتے، نہیں ڈرتے، کیونکہ آپ کی اس لیے تو شہادت کہتے ہیں گواہی کو، خود اللہ شہید ہے، شہد اللہ واللہ اللہ الہ الا اللہ والملائکۃ تو وَأُولُو الْعِلْمِ قائماً بالقسط، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، اور اس طرح تکوینی قوتیں اور اس کے ساتھ جو اہل علم ہے، جو سائنسدان ہے، جو علماء ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں۔ کس چیز کی گواہی؟ عقیدے کی بنیاد پہ نہیں بلکہ بربنائے مشاہدہ اور تجربہ۔ نام کے آج کا ان کا خصوصی خطاب تھا۔ ہماری اس تقریب کی صدارت ڈاکٹر راشد حمید صاحب، جو ادارہ قومی زبان ہے اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کر رہے ہیں، اور ساتھ مہمان خصوصی جناب پروفیسر چودھری اکرم صاحب، ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز موجود ہیں۔ تو چونکہ اذان اور وقت اختتام کی طرف ہے تو میں گزارش کروں گا جناب مہمان خصوصی پروفیسر چودھری محمد اکرم صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب، ڈاکٹر راشد صاحب، تزئین صاحب، میاں فاروق صاحب، راشد گردری صاحب، تنویر صاحب، حاضرین، بہت مشکل ہے کہ اس بہت بڑے مجمع میں، علم و فکر میں اور بہت بڑی بڑی شخصیات کے بعد کوئی بات کی جائے۔ میں صرف اس موقع کا فائدہ اٹھا کے، اور چونکہ وقت اور اذانیں بھی ہو رہی ہیں مغرب کی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس تنظیم کا کہ مجھے یہ موقع دیا گیا، اور میں صرف ایک بات یہ کرتا ہوں کہ ہم جتنی بھی یہ تقریب مقرر کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، وہ شاید ان شخصیات کی عظمت، ان کی شخصیت، ان کی قربانی، ان کے سبق، ان میں تو کوئی خاص اضافہ نہ کر سکیں۔ یہ ہماری اپنی طرف سے ایک کوشش ضرور ہوتی ہے کہ ہم اپنی ایلیجینس، ہم اپنی وفاداری ان کے ساتھ ثابت کر سکیں، یا ان کی خدمت میں یہ اپنی کوشش پیش کر سکیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے فالوورز ہیں۔ ہمیں آج کے دن میں صرف اس بات کو انشور کرنا ہے اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنے چاروں طرف کے حالات اور تعلقات سے، کہ جو ہم آج بہت عقل مند ہو گئے ہیں، ہم بہت اکاموڈیٹو ہو گئے ہیں، ہم مفاہمت کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ مفاہمت جو ہے وہ بہت جگہ پہ ہمیں اصولوں سے ہٹ کے کرنا پڑتی ہے۔ ہم صرف ایک نظر اس بات کو اگر سوچیں کہ صحیح موقع پہ صحیح بات، سچ بات، پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ، اور اس کے کانسیکوینسز کو فیس کرنے کی ہمت کے ساتھ، یہ ہمیں اگر سیکھنی ہے تو یقیناً ہمیں حضرت امام حسین سے بڑی اور کوئی اگزامپل دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ یہ نہ صرف اسلام جو کہ ہمارا مذہب ہے، اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، ہماری اپنی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن نہ یہ قربانی اور نہ یہ مثال کسی مذہب کے دائرے میں آتی ہے، نہ یہ کسی خاص فلسفے کے دائرے میں آتی ہے۔ یہ تمام حدود اور تمام قیود سے بالا تر ایک شخصیت ہے اور بالا تر ایک فلسفہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان یا دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کی اگر کوالٹیز کو دیکھا جائے، اگر اس پہ کوئی کانسنسس، کوئی برین سٹارمنگ کی جائے، تو ہمارے سامنے وہی تمام کوالٹیز آئیں گی جو ہمیں حضرت امام حسین میں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق دے اتنی کہ ہم ان کے پیروکار بن سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔